سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو میں آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو پڑھنا ہے تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں جو ایک خاص تسبیح کا بتانے لگی ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رب کریم خوش ہوتے ہیں، اور جس سے رب کریم خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کریم پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک خاص وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کریم سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اور اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب اللہ کی ذات، رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ میری وہ تمام بیٹیوں سے گزارش ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں اور بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتی ہیں، قرضدار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو بھی آپ ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے پر تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ آج اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، اگر آپ کو پیسوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں جو بھی رکاوٹ ہے، آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ والو، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جو عرش پر ہلچل
مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق عطا کرتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ اللہ والو فجر کی نماز کے بعد جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کی حاجت کو پورا کرو، فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی میں آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کہاں سے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر انسان بہت پریشان ہے اور سکون صرف رب کے ذکر میں ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ رب کریم کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اپنی دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے تو میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے ہر وظیفے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کو طریقہ آ جائے گا پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کریں، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں اسے بھی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کریں تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے رب سے مانگے اور رب اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں ہیں، حلال رزق میں ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے رب کریم کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ سے کھلی جنگ ہے، اور رب سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ والو، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں
ان میں اس کو پھینکا جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگے۔ آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کریں، اور جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری ان باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی۔ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ نہیں ادا کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے وقت پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ پاک اس کو 2 آزادیاں عطا فرمائیں گے، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت نماز ادا کرے، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔
فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایک کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار درود پاک پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ مل کر کھانا کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراغی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہو یہ پسند ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھوکا اور حاجت مند ہو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق حلال میں برکت عنایت فرمائے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جا نماز پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے 3، 7 یا 11 مرتبہ۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اس کو یعنی سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا مجیدو کا ورد کرنا ہے۔ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دل لگا کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا ودودو کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مقتدر کو پڑھنا ہے۔ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر، یہ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ فوری ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کر لیں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔